لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، بشيرا ونذير، جد الحسن والحسين بالقاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، واللعنة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم إلى يوم القيامة. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد عبدا. صلوات. برائے خوشنودی امام زمان بار دیگر صلوات پڑھیں محمد. دوستداران اہل بیت اطہار، عزاداران سید الشہداء، منتظرین حجت خدا، سلسلہ کلام اس منزل تک پہنچا تھا کہ بشر کے لیے جو سب سے قیمتی اثاثہ ہے نجات کے لیے، اسے عمل کہتے ہیں، بلکہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک صلوات کے ساتھ تھوڑا سا آگے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے مشکل نہ ہو. آواز بلند صلوات. امیر المؤمنین نے 3 طرح کے دوستوں کا تذکرہ کیا ہے. کہا کہ 3 طرح کے دوست ہوتے ہیں، فرینڈشپ 3 طرح کی ہوتی ہے. کہا پہلی دوستی وہ ہے کہ جو موت تک ساتھ دیتی ہے. شاید ہم اور آپ کہتے بھی ہیں ایک دوسرے سے کہ مرتے دم تک ساتھ. امیر المومنین فرماتے ہیں دوستیاں 3 طرح کی ہوتی ہیں. پہلی دوستی وہ ہے جو مرتے دم تک تمہارے ساتھ رہتی ہے، تمہارا ساتھ دیتی. اس میں افراد بھی ہیں جو تب تک رہتے ہیں جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں. اس میں امیر المومنین فرماتے ہیں وہ مال ہے جو آپ کے پاس ہے، وہ تب تک آپ کا دوست ہے جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں. جیسے ہی آپ کی سانسیں رکی، اس دوست نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، مال نے ساتھ چھوڑ دیا، عہدے نے ساتھ چھوڑ دیا، سفارشوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اثر رسوخ نے ساتھ چھوڑ دیا. وہ جو ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے تھے انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. پہلی کیٹیگری.
امیر المومنین فرماتے ہیں دوسری کیٹیگری دوستی کی یہ ہے کہ بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جن کی دوستی قبر تک رہتی ہے، وہ اس سے تھوڑے اچھے ہیں، یعنی جن کا ساتھ قبر تک رہتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اس میں تمہارے عزیز و اقربا ہیں، تمہارے وہ خاص الخاص دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، مومنین ہیں جو تمہیں قبر تک لے کر جاتے ہیں، اور جب تمہیں قبر میں لٹاتے ہیں اور لٹاتے لٹاتے بھی تمہیں کہتے ہیں اسما افہم یا فلان ابن فلان، سن سمجھ، گھبرانا نہیں، خوف نہیں کرنا، ہم تمہیں سکھا رہے ہیں اس اندھیرے میں بچنا کیسے ہے، اس میں ڈرنا کیسے نہیں ہے۔ توجہ ہے نا؟ مولا فرماتے ہیں یہ دوسری دوستی ہے جو قبر تک رہتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ لیکن اس کی بھی لمیٹیشنز ہیں، اس کی بھی حدیں ہیں، یہ بھی یہاں سے آگے نہیں کام آتی، یہ بھی یہاں رک جاتی ہے۔ پھر خالق نہج البلاغہ کہتے ہیں ایک تیسری دوستی ایسی ہے جو آواز دیتی ہے اے میرے حبیب، میرے دوست، میں دنیا میں بھی تیرے ساتھ ہوں، قبر میں بھی تیرے ساتھ ہوں، برزخ میں بھی تیرے ساتھ ہوں، قیامت میں بھی تیرے ساتھ ہوں۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا مولا وہ کون سا دوست ہے جو دنیا میں بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے، برزخ میں بھی ساتھ ہے، میزان پر بھی ساتھ ہے، قیامت میں بھی ساتھ ہے؟ علی نے مسکرا کے کہا وہ تمہارے نیک عمل ہی تو ہیں جو دنیا میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتے، قبر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتے، اور آخرت میں بھی ساتھ نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ مولا فرماتے ہیں دوست ہے، عمل دوست ہے تمہارا۔ اور پرسوں جو گفتگو جس مرحلے تک پہنچی تھی کہ عمل کی شکل ہوتی ہے، ہر عمل کی، آپ نے ابھی نماز پڑھی ہے، اس نماز کی ایک شکل وجود میں آتی ہے۔ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم وہ شکل کیسی ہوتی ہے، میری نظر سے نہیں گزری کوئی روایت یا کوئی آیت، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ ایک خوبصورت شکل ہوتی ہے جس سے انسان ڈرتا سہمتا ہوا انسان جسے دیکھ کر کیف و سرور کی حالت میں آ جاتا ہے۔ توجہ نا، آپ قرآن پڑھتے ہیں اس کی ایک شکل ہوتی ہے، آپ تسبیح پڑھتے ہیں اس کی ایک، آپ ایک مومن کو دعا دیتے ہیں اس کی ایک شکل بنتی ہے، آپ کوئی کار خیر کرتے ہیں اس کی ایک شکل ہوتی ہے، آپ مجلس کرتے ہیں اس کی ایک شکل بنتی ہے۔ یعنی سب چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی فزیکلی آپ کر رہے ہیں وہ کنورٹ ہو رہی ہے ایک دوسرے فارم میں، ایک دوسری شکل۔ توجہ ہے نا، الگ شکل میں۔ اسی طرح سے برے اعمال بھی ہیں جن کی شکلیں بنتی ہیں۔ آپ نے بہت سنا ہوگا کہ جو انسان بہت زیادہ زبان سے فحش اور گالیاں بکتا ہے، قبر میں اس کے کیا آئیں گے؟ ماشاءاللہ یاد ہے سب کو، بچھو آئیں گے۔ تو یہ بچھو باہر سے کوئی نہیں لائے گا، توجہ سنیے گا عزیز و جوانو، یہ بچھو باہر سے کوئی نہیں لائے گا، یہ بچھو کوئی فرشتہ ڈال کے نہیں جائے گا، یہ بچھو کوئی جن آپ کی قبر میں ڈال کے نہیں جائے گا، بلکہ جتنی گالیاں دو گے اتنے بچھو بنتے جائیں گے۔ اب اگر چاہتے ہو کہ قبر میں بچھو سانپ نہ بنے تو اپنی زبانوں کو پاک کیا کرو۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ پہلا ایک مرحلہ اعمال کی شکلیں بنتی، اعمال کی شکلیں بنتی۔ اب یہاں تک بات پہنچی ہے تو یہاں سے ایک مرحلہ آگے جاتے۔ اب کوئی بھی عمل کرتے ہیں آپ، مثلا آپ نے نماز پڑھی، اس کی ایک خاص شکل ہے، خاص فارمیٹ ہے جس میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ ابھی سوزخانی کی آپ نے، مرثیہ پڑھا، پیشخانی ہوئی، اس کی ایک خاص شکل ہے، فارمیٹ ہے۔ مجلس ہو رہی ہے، اس کی ایک خاص شکل ہے، خاص فارمیٹ ہے۔ آپ مجلس سن رہے ہیں، اس کا ایک خاص طریقہ اور سلیقہ ہے۔ اس کے بعد نظر امام تقسیم کیا جائے گا، اس کی بھی ایک خاص ترتیب ہے، خاص شکل ہے۔ حج ہے، اس حج کیا جاتا ہے، اس کی ایک خاص شکل ہے۔ زکوٰۃ دی جاتی ہے، اس کی ایک خاص شکل ہے۔
خمس دیا جاتا ہے اس کی ایک خاص شکل ہے، صدقہ دیا جاتا ہے اس کی ایک خاص شکل ہے۔ غور سے سنیے گا، ابھی تک ہم گفتگو کر رہے تھے عمل کی اس شکل اور اثر کے بارے میں جو قیامت میں انسان کے اعمال سے سرزد ہوگی، یعنی نیک عمل کی وہ شکل جو قیامت میں کام آئے گی، وہ شکل جو برزخ میں کام آئے گی، وہ شکل جو قبر میں کام آئے گی۔ لیکن عزیزان محترم، جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو اس عمل کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو شکل جیسی ہوتی ہے اس کا اثر اس دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کی ایک خاص شکل ہے، خاص فارمیٹ ہے۔ اس فارمیٹ میں، خاص شکل میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کی ایک روحانیت اور ایک اثر ہے جو فزیکلی، انڈیویجولی آپ کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور جب اسی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو اس نماز کے کچھ خاص اثرات و فوائد ہیں جو پوری سوسائٹی میں مرتب ہوں۔ ایک انسان مرثیہ پڑھ رہا ہے، ایک انسان نوحہ پڑھ رہا ہے، ایک انسان ماتم کر رہا ہے، اور ایک جمعیت بیٹھ کے ماتم کر رہی ہے۔ جیسے جیسے عبادت کی شکلیں بدلتی اس کے اثرات بدلتے ہیں، اس کے اثرات، یعنی جس طرح سے نماز کے اثر، نماز کی ایک ظاہری شکل ہے، اس دنیا میں اس کا ایک اثر ہے۔ اور غور سے سنیے، ہر عبادت کا دنیا میں اثر دو طرح کا ہے، ایک انڈیویجول اثر ہے، ایک کلیکٹیو اثر ہے سوسائٹی پر۔ ایک امپیکٹ آپ کے انڈیویجول، آپ کے سول پر، آپ کے اسپرٹ پر، آپ کی روح پر مرتب ہوتا ہے، ایک اثر پوری سوسائٹی پر مرتب ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی معاشرے میں نماز، روزے، خمس و زکوٰۃ کی رعایت کی جا رہی ہے تو اس سماج کے اندر بدعنوانی، اس سماج کے اندر مکر و فریب، اس سماج کے اندر خرابیاں کم ہوں گی۔ میں ایک مثال یہاں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ افریقہ میں ایک بستی کے بارے میں ایک کتاب میں لکھا گیا ہے کہ نئے وہاں نیا اسلام پہنچا اور اہل بیت کی تعلیمات پہنچی۔ جب اس بستی میں اہل بیت کی تعلیمات پہنچی تو اب جس نے اہل بیت کی تعلیمات کو پہنچایا وہ بڑے اچھے شخص تھے، بڑے اچھے مومن متدین عالم تھے۔ انہوں نے بڑا اچھا نظام قائم کیا، بڑے ڈسپلن وے میں تبلیغ کی۔ تو انہوں نے مسجد، امام بارگاہ وغیرہ سب بنایا، پھر انہوں نے پابندی کے ساتھ خمس اور زکوٰۃ نکالنا شروع کیا۔ توجہ۔ اب دیکھیے وہ سماج، وہ سوسائٹی جو کل تک جن کے گھروں میں فساد تھا، جو لڑتے رہتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر محلے میں لڑائیاں ہو جاتی تھی، گھروں میں لڑائیاں ہو جاتی، گاؤں میں لڑائی ہوتی تھی، وہ سوسائٹی جس کے اندر غربت تھی، وہ سوسائٹی جس کے اندر افلاس تھا، وہ سوسائٹی جس کے اندر مشکلات تھی، جب اس سوسائٹی کے اندر عمل صالح بن جائے، عمل صالح کی شکل میں انجام پائے، تو لکھا ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر سب سے پہلے کیا ہوا، ان کے گھروں کے اندر سے جھگڑے ختم ہو گئے۔ پھر کیا ہوا، ان کے محلوں کے اندر سے فتنے فساد ختم ہو گئے۔ پھر کیا ہوا، ان کے گاؤں کے اندر امن و امان قائم ہوا۔ پھر کیا ہوا، پھر انہوں نے خمس نکالنا شروع کیا۔ امام نے، یعنی اس مسجد کے جو امام تھے، ان کے سرپرست تھے، انہوں نے اس کو اس طرح سے مینیج کیا، سہم امام کو اس طرح سے مینیج کیا کہ اس بستی میں کہ جس کے اندر پورٹی تھی، جس کے اندر افلاس تھا، جس کے اندر مشکلات تھی، انہوں نے اس سہم امام کو، خمس کو اس طرح سے مینیج کیا کہ اس پیسے سے بریلینٹ کچھ اسٹوڈنٹس کو انہوں نے بھیجا، کچھ اسٹوڈنٹس کو قم پڑھنے کے لیے بھیجا، کچھ کو انہوں نے MBBS کرنے کے لیے بھیجا، کچھ کو انہوں نے انجینئرنگ کے لیے بھیجا، اور دیکھا کہ سوسائٹی میں کس چیز کی ضرورت ہے، اسی طرح سے الگ الگ شعبوں میں بچوں کو تیار کیا۔ اور پھر ایک مرحلہ آیا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب اسی معاشرے کے اندر کل کے جن کے اندر افلاس تھی، جن کے اندر غربت تھی، فساد تھا، فتنہ تھا،
جھگڑے ہوتے تھے، اسی سماج کے اندر یہ دن آیا کہ اب یہ لوگ خمس کا پیسہ لیے گھومتے ہیں کہ اب یہ پیسہ کسے دیں، اب اس پیسے کو کہاں صرف کریں۔ یعنی آپ نے دیکھا جہاں ایک بستی عمل صالح انجام دے، ایک بستی میں عمل صالح زندہ ہو جائے، ایک بستی میں عمل اس شکل میں ظہور پائے جس شکل میں ہونا چاہیے، اس کی قیامت کے اثرات تو بعد میں دیکھے جائیں گے، لیکن اس کی دنیا کے اثر یہ ہے کہ اس نے گھروں سے فساد بھی ختم کیا، محلوں سے فتنے بھی ختم کیے، غربت بھی ختم کیا، غربت بھی ختم کیا، گمراہی بھی ختم کی، عزت بھی دیا، تعلیم بھی دی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ ایک پہ یہاں میں گفتگو کو تھوڑی دیر روک رہا ہوں۔ ایک اور حصہ ہے جو میں سمجھتا ہوں اس سے جڑا ہوا ہے، اب سلسلہ کلام ہے تو شاید عرض کرنا بہتر ہے ورنہ بات رہ جائے گی۔ آپ نے اکثر یہ دیکھا سنا ہوگا کہ قیامت کے بارے میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن اعمال کیا کیے جائیں گے؟ جی دیکھے جائیں گے اور گنے جائیں گے یا پھر تولے جائیں گے؟ بتائیے، گنے جائیں گے یا تو تولے جائیں گے؟ دیکھیے جو یہ سوچتے ہیں گنے جائیں گے وہ گنتی بھول جائیں گے اب، اس لیے کہ عمل کو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارا وہ مکتب ہے ہی نہیں جس میں عمل کی گنتی ہوتی، بلکہ عمل کو اچھا تولا اس شے کو جاتا ہے جس میں کوئی توجہ، تولا اس شے کو جاتا ہے جس میں وزن ہو ویٹ ہو، اسی کو تولا جائے گا نا۔ تولا اسے جاتا ہے جس میں کس کی طرح کا وزن ہو، جس میں کوئی ویٹ ہو، سنیے جس میں کوئی ویٹ ہو۔ اب یہاں ایک روایت سنیے عاشقان محمد و آل محمد کی خدمت میں، اسقل الاعمال فی المیزان، قیامت کے دن اسقل یعنی بھاری اعمال میں سے ایک، بھاری اعمال میں سے ایک، بھاری اعمال میں سے ایک فی المیزان صلاۃ علی محمد و آل محمد۔ یعنی قیامت میں تولے جانے والے اعمال میں سے سب سے وزندار ایک عمل میں سے ایک عمل ہے محمد و آل محمد پر درود۔ یعنی قیام روایت کے جملے ہیں، جس وقت میزان پر انسان کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو رہا ہوگا، بدی کا پلڑا بھاری ہو رہا ہوگا، اس وقت پیغمبر اعظم آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھ کر کہیں گے کہ کیا ماجرا ہے، کون سا پلڑا بھاری ہے؟ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو رہا ہے، بدی کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اپنے خزانے سے اس درود کے ثواب کو نکالیں گے جو دنیا میں تم نے محمد اور آل محمد پر بھیجا تھا۔ فرشتوں سے پیغمبر خود کہیں گے لو یہ اس درود کا ثواب ہے، یہ اس میزان پر رکھو، جیسے ہی صلوات کا درود کا اجر سے درود کا اجر اس میزان پر رکھا جائے گا، نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا، گناہ کا پلڑا ہلکا ہوگا۔ اب یہاں سے سنیے، جس ایک صلوات میں اتنی برکت ہے جو وزن پیدا کرتی ہے، اتنا وزن پیدا کرے کہ نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے، ایک صلوات جو محمد اور آل محمد سے منسلک ہو، اس میں اتنی طاقت ہے پوری زندگی اگر آل محمد سے منسلک ہو جائے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ پوری زندگی منسلک ہو جائے۔
بھاری پڑ۔ اب بات صلوات کی آ گئی۔ اچھا یہ صلوات کی اتنی فضیلتیں کیوں ہیں؟ ایک دو جملے صلوات کے بارے میں سنیے۔ ایک دن پیغمبر نے مولا علی سے کہا یا علی آپ کو کوئی بشارت دوں؟ پیغمبر اعظم مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو سرتاپا بشیر ہیں، آپ سے ہم نے بشارتیں ہی سنی ہیں۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں یا علی اخبرنی جبرائیل آنفا بالعجب، اے علی ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے اور عجیب خبر دے کے گئے ہیں۔ توجہ، ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے، عجیب خبر دے کے گئے ہیں۔ یا رسول اللہ کون سی عجیب خبر ہے؟ کون سی عجیب خبر دے کے گئے ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں یہ خبر یہ ہے من صلی علیہ فاتبع صلاۃ علی اہل بیت محمد و آل محمد، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان مجھ پر درود بھیجے فاتبع، اور اس کے بعد یہاں نہ رکے اور میری اہل بیت پر میری آل پر بھی درود بھیجے، فتحت لہ ابواب السماء، اور خدا اس انسان پر آسمانوں کے حجابات کو کھول دیتا ہے، آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور پھر خدا ملائکہ سے کہتا ہے اے ملائکہ اس بندے پر درود بھیج 70 مرتبہ جس نے میرے محمد اور اہل بیت پر درود بھیجا ہے۔ دیکھیے صلوات کی فضیلت پڑھ رہا ہوں، اور اب صلوات آئندہ جب بھی پڑھیے گا تو سمجھیے گا کہ پیغمبر کے بینک میں، بینک آف رسول اللہ میں یہ ڈپازٹ دے رہے ہیں آپ۔ ایسے خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھیے۔ پھر خداوند عالم کہتا ہے کہ جیسے ہی بندہ مؤمن صلوات پڑھتا ہے جس طرح سے پیڑ کے پتے گرتے ہیں اس کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ اور یہاں نہیں رکتا، پروردگار کہتا ہے اے ملائکہ تم نے اس بندے پر 70 مرتبہ درود بھیجا ہے نا، میں خدا ہوں، میں اس بندے پر 700 مرتبہ درود بھیجوں گا، 700 مرتبہ درود بھیجوں گا، 700 مرتبہ درود بھیجوں گا۔ اور پھر فرمایا، روایت یہاں نہیں رکتی، پیغمبر مولا علی کو روایت سنا رہے ہیں، خبر عجیب سنا رہے ہیں، اور پھر پیغمبر کہہ رہے ہیں یا علی خدا یہ کہہ رہا ہے، پھر اس کے بعد خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اے ملائکہ اگر کوئی درود بھیجے لیکن صرف اور صرف محمد پر درود بھیجے، اب ان تمام عزیزوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جو صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اتنی کنجوسی نہ کرنا، اتنا بخل نہ کرنا، اتنی کنجوسی نہ کرنا۔ پیغمبر فرما رہے ہیں اگر کوئی درود پڑھے، صلوات پڑھے، سلام پڑھے جس میں صرف پیغمبر کی ذات پر سلام ہو اور آل پیغمبر پر سلام نہ ہو، اے ملائکہ میں خدا تمہیں حکم دیتا ہوں تمام آسمانوں کے حجابات کو بند کر دو، اس کی دعائیں تب تک لے کر نہ آنا جب تک یہ آل محمد پر درود نہ پڑھ رہا ہو۔ اچھا اس مجلس کی قبولیابی کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیے محمد۔ اچھا لاجک سمجھا رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ صلوات کی فضیلت اتنی کیوں، لاجک، یہ اتنی روایتیں تو ہیں، لاجک سنیے کیا ہے۔ پہلے آپ صلوات کو ٹرانسلیٹ کریے کیا ہے، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ صلی علی، رحمت نازل فرما، کس پر؟ محمد، اور یہاں اپنے لیے تو آپ نے کچھ مانگا ہی نہیں۔ کوئی ہوشیار یہ کہہ سکتا ہے آپ مولوی بے وقوف بہت بناتے ہیں، آپ مانگ کسی اور کے لیے رہے ہیں۔
اور فائدے بتا رہے ہیں کہ کسی اور کو ملیں گے. توجہ ہے نا. آپ نے دعا کیا کی؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما. کس پر؟ محمد پر. اور سنیے، جب انسان یہ دعا کرتا ہے، اچھا پہلے یہ بتائیے کیا محمد اور آل محمد کسی رحمت اور برکت کے محتاج ہیں؟ جن کے طفیل سے رحمتیں بٹتی ہوں، جس کا وجود رحمت للعالمین ہو، اسے کسی رحمت کی ضرورت ہے؟ لیکن لاجک سنیے، ہمارے علماء نے بیان کیا ہے صلوات کے فلسفے کو، کہ جب انسان یہ دعا کرتا ہے، جب یہ دعا کرتا ہے، سنو، دعا کے قبول ہونے اور نہ ہونے میں بھی ایک شرائط ہے، ان میں سے ایک صلوات ہے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا جلد از جلد قبول ہو تو دعا سے پہلے بھی صلوات پڑھے اور دعا کے آخر بھی صلوات پڑھے. یعنی دعا تمہاری معنویت کا، اسپریچولیٹی کا ایسا کوڈ ہے، ایسا لاک ہے کہ جس کی مہر کے بغیر نہ اس دنیا میں کام چلے گا نہ اس دنیا میں کام چلے گا. کہ آپ نے دعا کی، وہ کسی رحمت کے محتاج نہیں، وہ کسی برکت کے محتاج نہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لیکن آپ نے اپنے لیے نہیں مانگا. کس کے لیے مانگا؟ محمد. اور ممکن ہے ہم اور آپ جیسا گناہگار اپنے لیے مانگے تو خدا ہمارے گناہوں کو دیکھے، ملائکہ گناہوں کو دیکھے، بھائی یہ تو کسی چیز کے لائق نہیں. کل تو باہر کھڑا ہوا گالیاں دے رہا تھا، مار پٹائی کر رہا تھا، اسے تو کوئی کسی چیز کو دینے کا حق نہیں ہے. لیکن جب محمد اور آل محمد کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، ان پر درود بھیجتے ہیں، تو خدا رحمتیں نازل کرتا ہے، ہم پر نہیں کرتا. سنیے گا، ہم پر نہیں کرتا. آپ نے کس کے لیے کہا؟ محمد اور آل محمد پر. خدا کس پر رحمت نازل کرے گا؟ محمد اور آل محمد پر. لیکن جس ظرف میں، جس گلاس میں پہلے سے ہی پانی اتنا بھرا ہوا ہو کہ جس میں ایک قطرے کی بھی گنجائش نہ ہو، جب اس ظرف پر پانی ڈال دیا جائے تو ایمانداری سے بتائیے وہ پانی اس ظرف میں رہے گا یا ظرف سے مس ہوتا ہوا نیچے گرے گا؟ توجہ. اس ظرف سے مس ہوتا ہوا نیچے گرے گا. صلوات کا فلسفہ یہ ہے، جب آپ درود کے لیے دعا کرتے ہیں، صلات کے لیے دعا کرتے ہیں، سلام کے لیے دعا کرتے ہیں، بھیجتا وہ انہی کے لیے ہے، لیکن ان کا وجود اتنا کامل ہے کہ وہاں اور گنجائش نہیں ہے. ان کے وجود سے مس ہوتی ہے رحمتیں، برکتیں ان کے وجود سے مس ہوتی ہیں اور مس ہو کر زمین پر وہاں گرتی ہے جہاں سے یہ دعا کی گئی تھی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو عمل ہے، یہ عمل، اس کے اندر وزن ہوتا ہے. میں نے ایک چھوٹا سا عمل بتایا، صلوات. آج کے بعد جب بھی انسان فری ہے، بیکار ہے، کوئی بھی جوان، کوئی بھی مومن، کوئی بھی عزادار بیکار نہیں بیٹھے گا، کچھ نہیں کر رہے ہیں، محمد اور آل محمد پر درود بھیجیے. لیکن اصل سوال یہ ہے، توجہ سنیے گا، اصل سوال یہ ہے کہ یہ وزن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ وزن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ ویٹ کیسے پیدا ہوتا ہے عمل کے اندر؟ اب پرسوں کی گفتگو پہ واپس چلیے. کیا کہا؟ عمل کیسے وجود میں آتا ہے؟ کہا عمل کیسے وجود میں آتا ہے؟ پہلے عمل، واپس جائیے، پھر کیا ہوتا ہے؟ واپس جائیے عمل سے پیچھے.
ارادہ آپ ایک ہی دن میں بھول گئے. عمل پھر اس کے بعد ارادہ. ارادے سے پہلے بتائیے، زور سے بتائیے، ارادے سے پہلے ہے جی. اتنی جلدی بھول گئے آپ. آپ کی یادداشتوں کے لیے ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. نہیں گھبرائیے، نہیں، ہم ریویژن کروائیں گے تبھی آگے بڑھیں گے. توجہ ہے نا. عمل سے پہلے ارادہ، ارادے سے پہلے شوق، شوق سے پہلے خیال. اب میں اپنی گفتگو کو کسی اور سمت میں لے کر جا رہا ہوں. یہاں رکیے، میں مثال دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. خیال آپ کا پیدا ہوتا ہے. خیال اور شوق کے درمیان ایک اور چیز ہے جو شوق کو قوی کر کے ارادے میں ٹرانسفارم کرتی. بس غور سے سنیے گا. آپ کو بھوک لگی، آپ نے کھانا کھا لیا اور آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا. آپ کو بھوک لگی، آپ نے کھانا کھا لیا، عمل ہو گیا؟ نہیں، ابھی اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا. اور سے سنیے، ابھی اس پورے پروسیس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا. آپ کو بھوک لگی، کیسے لگی؟ آپ نے کھانا کھایا، کیسے کھایا؟ اور کیسے کھایا بعد میں بتانا، پہلے بتاؤ کیوں کھایا، اور پھر یہ بھی بتاؤ کیسا کھایا، کس لیے کھایا. توجہ ہے؟ سر کے اوپر سے تو نہیں جا رہی نا. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بس یہ سمجھیے گا، بہت اہم نکتہ ہے، کیونکہ اس بات کو سمجھیں انشاءاللہ کل اور پرسوں کی مجلس آسان ہو جائے گی. بھائی آپ نے کھانا کھایا، یہ کیسے ہو گیا؟ عمل تو ہو گیا نا، لیکن اب جو پہلے والی چین دوبارہ لگی. آپ نے کھایا کھانا، یہ عمل ہے. اس کا مطلب آپ نے کھانا کھانے کا ارادہ کیا ہوگا، ارادے سے پہلے شوق ہوا ہوگا، شوق سے پہلے خیالات آئے ہوگا. توجہ ہے نا. لیکن ایک چیز مسنگ ہے ان میں، ایک چیز مسنگ. توجہ ہے نا، ایک چیز مسنگ. اب یہ مت کہہ دیجیے کہ پلیٹ مسنگ ہے. توجہ ہے نا. بھائی انسان کے جسم نے ڈیمانڈ کی کہ مجھے کھانا کھانا ہے، بھوک لگ رہی ہے، ضرورت ہے. توجہ ہے. روح کو یہ انفارمیشن ملی، بدن کو انفارمیشن ملی کہ کھانے کی ضرورت ہے. توجہ ہے. اب جو انفارمیشن ملی، اس انفارمیشن کی بنیاد پر آپ کے اندر کھانے کا شوق پیدا ہوا. ٹھیک ہے. لیکن ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کھانا تو کھانا ہے، بھوک لگ رہی ہے کچھ کھاؤں، بھوک لگ رہی ہے کچھ کھاؤں، بھوک لگ رہی ہے کچھ کھاؤں. فوراً دماغ میں سوال آ گیا، کیا کھاؤں؟ توجہ ہے نا. فوراً دماغ میں سوال آیا، کیا کھاؤں؟ کچھ ہے کہ نہیں؟ جیب میں پیسے ہیں بھی کہ نہیں؟ پاکٹ میں کچھ ہے کہ نہیں؟ کچھ کھانے. اب میں کھانا تو بہت کچھ چاہتا ہوں، لیکن جیب بھی تو اجازت دے رہی ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے نا. اب آپ نے ان تمام سوالات کا جواب دینا شروع کیا، کیلکولیٹ کرنا شروع کیا، آپ نے تمام باتوں کو چیک کرنا شروع کیا. مجھے بھوک لگ رہی ہے، صبح کا وقت ہے، بھاری چیز نہیں کھا سکتا، بریانی نہیں کھا سکتا. یہ بات اور ہے کہ صبح بھی کچھ لوگ نہاری کھا لیتے ہیں. توجہ کھا لیتے ہیں، علاقے کا اپنا چلن. لیکن بہرحال آپ نے کہا وقت کون سا ہے؟
بھوک لگ رہی ہے، آپ نے ایک مرتبہ کہا میری جیب اجازت دے رہی ہے یا نہیں، کیا کھانا ہے وہ تشخیص دیا، کیسے کھانا ہے وہ تشخیص دیا، کیوں کھانا ہے وہ تشخیص دیا، بات سمجھ میں آئی؟ آپ کے ارادہ، آپ نے پھر ارادہ کر کے آپ ٹیبل پہ بیٹھے اور آپ نے کھانا کھایا۔ اب سمجھ میں آئی اب بات آپ کو؟ ارادے کو محکم کرنے والی ایک شے ہے جسے علم کہتے ہیں۔ بہت آسانی سے سن لیا۔ آپ کے علم نے بتایا کہ یہ وقت ایسا ہے، آپ کے علم نے بتایا کہ آپ کے جیب میں اتنے روپے ہیں، آپ کے علم نے بتایا کہ فلاں کھانا بہتر ہے، آپ کے علم نے بتایا کہ فلاں کھانا نہیں کھانا چاہیے، آپ کے علم نے بتایا کہ یہ کھانا مضر ہے، آپ کے علم نے بتایا یہ کھانا مفید ہے، آپ کے علم نے بتایا کہ یہ کھانا ایسے کھانا چاہیے، آپ کے علم نے بتایا کہ اس کھانے کے بعد یہ کرنا چاہیے۔ عزیزان محترم، جن کے پاس علم اچھا ہوتا ہے ان کا ارادہ اچھا ہوتا ہے، جن کا ارادہ اچھا ہوتا ہے ان کا عمل اچھا ہوتا ہے۔ اب لفظوں کو بدل کے کہوں، اگر علم قوی ہے، ارادہ قوی ہے، ارادہ قوی ہے، عمل قوی ہے، اسی وجہ سے اب تعجب نہ کرنا، پیغمبر نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ضربت یوم خندق عبادت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کا مطلب کیوں ہے کہ ایک ضربت کیسے افضل ہو گئی؟ یہ بھی تو دیکھو ضربت کس کی ہے، ضربت کس کی ہے، فعل کس کا ہے؟ علی کا، فعل علی، علی کا ارادہ، ارادہ علی، علی کا علم، یعنی اصل میں وہ وزن جو ہے جس کی وجہ سے یہ ضربت بھاری ہوئی وہ علم ہے، وہ علم، توجہ نا، یعنی وہ علم وہ شے ہے، علم وہ چیز ہے جو انسان کے عمل میں ویٹیج پیدا کرتا ہے۔ اب یہاں سے بات کو تھوڑا اور آگے لے جاؤں آپ کی خدمت میں۔ آپ کہتے ہیں کہ عالم کا احترام ہے، اس لباس کا احترام ہے، یہ لباس تو کوئی بھی پہن سکتا ہے، کیا اس لباس میں اگر آیت اللہ سستانی آئے امامے میں نہ ہو آپ احترام نہیں کریں گے؟ آپ احترام نہیں کریں گے؟ کریں گے نا؟ تو آپ یہ بتائیے لباس کا احترام ہے یا ان کا احترام ہے؟ ان کے جسم کا احترام ہے یا ان کے علم کا احترام ہے؟ علم کا احترام ہے نا۔ عزیزو، اس کا مطلب یہ ہے علم وہ شے ہے، علم وہ چیز ہے جو شخصیت میں بھی وزن پیدا کرتی ہے، عمل میں بھی وزن پیدا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روایات میں موجود ہے کہ عالم کی 1 رکعت جاہل کی 70 رکعت، عالم کا 1 جملہ جاہل کی کئی عبادتوں سے افضل ہے۔ عزیزو، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، ہر عمل کے اندر علم شامل ہو تو وہ وزنی ہو جاتا ہے، ہر عمل کے اندر۔ اب اس کو اطلاق کریے، پرنسپل آپ نے سمجھ لیا، اب اس کو تمام اصولوں پر پرکھیے اور دیکھیے۔ آپ نے روایات سنی ہوں گی کہ من بکا و ابکا فلہ الجنہ، جو عزائے سید الشہداء میں روئے، رلائے، رونے والی صورت بنا اسے جنت نصیب ہے، جو علی کے فضائل بیان کرے اسے جنت نصیب ہے۔ آپ نے تمام روایات سنی ہے نا کہ جس نے محمد و آل محمد پر اس درود آپ نے پڑھا اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جس نے حج کیا اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جس نے نماز پڑھی اس کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، جس نے صدقہ و خیرات کیا اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ یہ سب ہوئے عمل، لیکن اس عمل کے اندر وزن پیدا کرے گا علم۔ جس عامل یعنی جس عمل کرنے والے کا علم جتنا ہوگا اس کا عمل اتنا بھاری ہوگا، اور جس کا عمل جتنا بھاری ہوگا اس کا عمل اتنا خوبصورت ہوگا، جس کا عمل جتنا خوبصورت ہوگا اس کے عمل میں اتنے اثرات ہوں گے، جس کے عمل میں جتنے اثرات ہوں گے وہ اتنی بلند شخصیت ہوگی۔ میں نے شاید اسی مجلس میں کہا تھا آپ کے امام باڑے میاں
کہیں اور کہا تھا کہ پہلے کا ایک جملہ میں پھر تکرار کر رہا ہوں کہ علم اور عمل کا ایک ہی مادہ ہے، علم اور عمل کا ایک ہی مادہ ہے، عین لام میم علم، عین میم لام عمل، ایک ہی مادہ ہے. توجہ ہے نا، حروف کی ہیر پھیر ہے. فقہا علماء فرماتے ہیں علم اگر کسی شخص کے اندر ٹھہر جائے تو عمل بن جاتا ہے. علم اگر کسی شخص کے اندر ٹھہر جائے تو عمل بن جاتا ہے. لیکن یہاں ایک کنفیوژن ہے، اسے دور کر دیجیے. علم اور معلومات میں فرق ہے، علم اور معلومات میں فرق ہے. جس طرح سے انفارمیشن اور وزڈم میں فرق ہے کہ نہیں فرق؟ وزڈم الگ چیز ہے، انفارمیشن ہے نا. یہ قرآن ہے، یہ علی ہیں، یہ امام ہیں، یہ رسول اللہ ہیں، یہ دین ہے، یہ ان کے آباء و اجداد ہیں، یہ ان کا شجرہ ہے. اور ہمارے یہاں بڑا عالم وہی ہوتا ہے جو جتنی زیادہ اس کے پاس انفارمیشن ہو، وہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت زبردست عالم. کیوں؟ حضور انہیں پورا شجرے یاد ہیں، پورے نام یاد ہیں، کربلا میں کتنے گھوڑے تھے وہ یاد ہیں، گھوڑوں کے نام یاد ہیں، گھوڑوں کے شجرے یاد ہیں. یہ انفارمیشن ویلیبل ہو سکتا ہے لیکن آپ کی زندگی پر اثر نہیں ڈالا. یہ چیز اثر امپیکٹ نہیں ڈالا. انفارمیشن ہے. یہ علی ہے، علی کے والد کا نام ابو طالب ہے، اصلی نام عمران ہے. یہ انفارمیشن ہے. یہ علم، علی کا نام انفارمیشن ہے لیکن علی کی سیرت علم ہے. قرآن میں 30 پارے ہیں، یہ انفارمیشن ہے، یہ معلومات ہے. ان پاروں کے اندر موجود نورانیت علم ہے. ہم معلومات کو علم سمجھتے ہیں، غلط چیزوں کو لے لیتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ اثر نہیں ہوتا. نہ عزیز محترم، العلم نور، علم نور ہے، اور یہ نور جہاں ہوتا ہے وہاں روشنی پھیلتی. تو عرض کیا آپ کی خدمت میں، یہ عمل ہے جو انسان کے، یہ علم ہے جو انسان کے عمل کو وزنی بناتا ہے. یہ علم ہے جو انسان کے عمل کو خوبصورت بناتا ہے. آپ دنیا میں ہی دیکھ لیجیے نا، ایک ایسا انسان جسے کچھ پتہ نہیں، وہ نماز پڑھے، وہ دعا کرے، وہ دعا پڑھے، لیکن ایک عالم با علم باخبر انسان اگر نماز پڑھتا ہے، باخبر انسان اگر دعا پڑھتا ہے تو اس کی دعا کا اثر، امپیکٹ دیکھیے کیسا ہوتا ہے. کتنا دلوں کو وہ دعا ٹچ کرتی ہے، فیل ہوتی ہے. وہ اصل وجہ کیا ہے؟ وہ علم. بس عزیزان محترم، عزاداری ایک عمل ہے. میں اپنی گفتگو کو آخری مرحلے میں لے آیا. اصل موضوع اگر آپ کو یاد ہو، مراحل عزاداری، انشاءاللہ کل وضاحت کروں گا. یہ ساری گفتگو میں نے ان 2 دنوں کے لیے تمہید بیان کی تھی. عزاداری ایک عمل ہے، عزاداری ایک عمل ہے، اور ایک ایسا عمل ہے جو وزنی عمل ہے. ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان بھی بخشا جائے گا، قومیں بھی بخشی جائیں گی، دنیا میں بھی بخشش ہوگی، قیامت میں بھی بخشش ہوگی. لیکن کون سا عمل؟ اگر اس عمل کا ارادہ مضبوط ہو، اگر اس عمل کا شوق مضبوط ہو، اگر اس عمل میں علم موجود ہو، اگر اس عمل میں حسن موجود ہو، اگر اس عمل میں نورانیت موجود ہو. جس عزاداری میں نورانیت ہو، جس عزاداری میں علم ہو، جس سوزخانی میں علم ہو، جس پیشخانی میں علم ہو، جس مجلس میں علم ہو، وہ ایسی مجلس ہوتی ہے، وہ ایسی مجلس ہوتی ہے کہ پیغمبر سے سوال کیا گیا. ایک مرتبہ مسجد نبوی کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، ایک مرتبہ پیغمبر آئے اور آ کر راوی
راوی دیکھ رہا ہے کہ اب مصطفیٰ کا گزر ہوا ہے، مسجد میں دو گروہ ہیں، ایک نماز پڑھ رہا ہے، ایک علم بانٹ رہا ہے، ایک علم بانٹ رہا ہے۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کس کا انتخاب کرتے ہیں، مصطفیٰ کہاں جا کے بیٹھتے ہیں، بس میں رسالت کہاں جا کے آویزہ ہوتی ہے۔ عزیزو ایک مرتبہ پہ سب دیکھ رہے ہیں، پیغمبر آگے آئے اور آگے آ کر اس مجلس میں جا کے بیٹھے جہاں علم منتشر کیا جا رہا تھا، جہاں علم منتشر کیا جا رہا تھا، جہاں تفکر تھا، جہاں تفقہ تھا، جہاں فکر تھی۔ عزیزو ایک مرتبہ ایک بے قرار انسان نے پوچھ ہی لیا، یا رسول اللہ یہ عمل بہتر ہے یا یہ عمل بہتر ہے، آپ نے اس کا انتخاب کیوں کیا، اس کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ توجہ سے سنیے گا، مصطفیٰ نے ایک مرتبہ مسکرا کے کہا وہ عمل بھی اچھا ہے، یہ عمل بھی اچھا ہے، وہ عمل بھی بہتر ہے، یہ عمل بھی بہتر ہے، لیکن میں نے اسے ترجیح دی ہے اس لیے کہ اگر تمہارا علم اچھا ہوگا تو نمازیں اچھی ہوں گی، تمہاری مجلسوں میں علم ہوگا، تمہارا دین اچھا ہوگا۔ اگر تمہاری مجلسوں میں علم نہیں ہوگا تو سجدے نہیں ٹکرے ہوں گی، اس کے اثر نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تاکہ کوئی بھی کام کرے، کوئی بھی کام کرے اس میں علم ہونا چاہیے، علم ضروری ہے، اس کا صحیح علم۔ جتنا علم اچھا ہوگا اتنا عمل اچھا ہوگا۔ اب یہاں ایک نقطہ بیان کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا، جوانوں کے لیے جملہ پڑھ رہا۔ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں خضوع خشوع نہیں آتا، روزہ رکھتے ہیں، روزے میں وہ خضوع خشوع پیدا نہیں ہوتا، مجلس پڑھتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، وہ خضوع، وہ اسپریچولیٹی پیدا نہیں ہوتی، وہ اسپریچولیٹی نہیں آتی، عمل میں وہ اثرات نہیں ہیں۔ کیوں نہیں آتے ہیں؟ اب میں نے آپ کو فارمولہ دے دیا، اب اس کی ریورس انجینئرنگ کریے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ علم کہاں سے لے رہے ہیں، آپ کا علم کہاں سے آ رہا ہے، توجہ ہے نا؟ کیونکہ علم آپ کے عمل کو ارادے کو قوی کرتا ہے، ارادے کو قوی کرتا ہے، اور قوی ارادہ مضبوط عمل پیدا کرتا ہے۔ میرے عزیزو جوانوں، جب آپ کے علم کا ذریعہ ہی ویکیپیڈیا ہو، جب آپ کے علم کا ذریعہ ہی واٹس ایپ ہے، جب آپ کے علم کا ذریعہ ہی انسٹاگرام ہے، جب آپ کے علم کا ذریعہ ہی سوشل میڈیا ہے، تو مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ اگر مارکیٹ میں کوئی بھی چیز پیتل کو اگر رنگین کر کے سونا بنا کے بیچ دیا جائے تو سونا تھوڑی ہو جائے گا، توجہ ہے نا؟ اگر ہم اور آپ نے نہج البلاغہ سے علم لیا ہوتا، قرآن سے علم لیا ہوتا، فقہ سے علم لیا ہوتا، بہترین ریسورسز سے علم لیا ہوتا۔ ایک جملہ اور اس درمیان میں سنیے، آپ سبزی خریدنے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کہاں سے خریدنا ہے، کیسی سبزی ہے، ٹٹول کے دیکھتے ہیں، آلو کو بھی اتنی جہد سے دیکھتے ہیں کہ بیچارہ آلو بھی شرما جائے کہ آج آلو کا سالن بنے گا، توجہ ہے نا؟ ایک دن کے سالن کے لیے اتنی محنت کر رہے ہو، پوری دنیا آخرت کا جب تمہیں عقیدہ لینا ہوتا ہے، جب دین لینا ہوتا ہے، تب یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ یہ عقیدہ کس سے لینا ہے، کس سے نہیں لینا ہے، تب یہ نہیں دیکھتے کہ میرا سورس آف علم کیا ہے، سورس آف دین کیا ہے۔ عزیزو، دین اور عقیدہ ہر کسی سے نہیں لیا جا سکتا، انہی سے لیجئے جو اوتھینٹک ہیں۔ اور سنیے، قرآن اور رسول کے بعد اوتھینٹک ذریعہ اہل بیت ہے، اور اہل بیت کی غیبت میں فقہا ہے جن سے دین لیا جا سکتا ہے۔
یہ مراجع اعظام ہیں، یہ فقہا ہیں، یہ علماء ہیں، اور وہ با علم اور با عمل علماء جو ان فقہا کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان سے لیجیے۔ اور یہ میں جوانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ کنٹینیوسلی ایسے آرٹیکلز پڑھیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہنے لگے یونیورسٹی میں کہ کیپٹلزم پہ اور کمیونزم پہ پڑھ رہے تھے، تو وہ ایک مدت تک کارل مارکس کو پڑھتے رہے، تو ایک دن آ کے کہتے ہیں کہ بھائی میں نے اتنا پڑھا، یقین مانیے اس تحریر کا اثر میرے اوپر ایسا ہو رہا ہے کہ اب تو نہ نماز پڑھنے کا دل کر رہا ہے، نہ دینداری میں کوئی مزہ آتا ہے۔ یعنی یہ غور کرے عزیز، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کہاں سے دین لے رہے ہیں، ذریعہ کیا ہے؟ کیونکہ جیسا علم ہوگا ویسا عمل ہوگا، اسی لیے علم کو معصوم ذریعے سے لے، معصوم دروازوں سے حاصل کریں، علم کے دروازے سے حاصل کریں۔ بس ختم کیے میں نے آپ کو۔ جہاں علم پیور ہو، جہاں علم خالص ہو، وہاں ارادے بھی خالص ہوتے ہیں، جہاں ارادہ خالص ہو وہاں عمل بھی خالص ہو، اور جہاں خالص ارادے پائے جاتے ہیں، جہاں محکم ارادے پائے جاتے ہیں، وہ پھر کسی بھی طرح کے حالات، کسی بھی طرح کے ماحول میں وہ گھبراتے ہیں۔ یہ مجلس گریٹر نوئیڈا کے یوتھس کی جانب سے آرگنائز کی گئی، جوانوں کی جانب سے۔ خدا ان کے شوق کو، ذوق کو، جذبوں کو، ولولوں کو اور مزید توانائی عطا کرے۔ ان کے سینوں میں عشق حسین اور آل حسین کے سینوں میں خدا بھر، اور اسی طرح سے حسین کی اس راہ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کرنا کہ یہ شمع کبھی نہ بجھے۔ محبت، یقیناً ان جوانوں کو محبت ہے تبھی تو یہاں آئے۔ یہ جوان، ایک جملہ ہمارے رفیق خطیب اکثر کہا کرتے ہیں کہ یہ جوان، ان جوانوں پہ امام حسین فخر کرتے ہیں۔ کیوں فخر کرتے ہیں؟ کہ یہ جوان جو کالے کپڑے، بلیک ٹی شرٹ پہن کر اپنے کالج سے، یونیورسٹی سے نکل کر یا آفس سے، کام سے چھوٹ کر تھکا ہارا گھر جا کے اے سی میں لیٹ سکتا تھا، دوستوں میں بیٹھ سکتا تھا، کہیں کسی ایسی جگہ جا سکتا تھا جہاں نہیں جانا چاہیے، ایسا کام کر سکتا تھا نہیں کرنا، لیکن اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، وہ میری بارگاہ میں حسین کے پاس آئے۔ یقیناً جوانوں، آپ پر حسین فخر کرتے ہیں، حسین ناز کرتے ہیں، لیکن یہ تمہارا عشق ہے، تمہاری محبت ہے۔ شاید جوان ہیں اس لیے آپ کا عشق، شباب ہے تو دکھ رہا ہے، لیکن کربلا میں ایسے ایسے ضعیف تھے جن کے وجود سے جوانیاں ٹپک رہی تھیں۔ اللہ اکبر۔ واقعی کربلا کی نفسیات کو سمجھے، نفسیات کو سمجھے۔ ایک خطیب نے، عالم نے کہا کہ کیونکہ انسان کی سائیکالوجی ہے، جوان بہت زیادہ اس کے اندر انرجی ہوتی ہے۔ شب عاشورہ کا جو منظر بیان کیا گیا اور مقتل کے پورے دن کا منظر، کہا کہ جوان جتنے بھی تھے نا اصحاب امام سے، وہ تلواریں صیقل کر رہے تھے، کمر بستہ ہو رہے تھے، بہت جوش تھا ان کے اندر، شب عاشورہ بہت جوش تھا۔ رات کو ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ کل کو امام حسین کو اکیلا نہیں چھوڑنا ہے، اپنی جانیں قربان کر۔ پوری رات ایک ایک جوان جگا ہوا۔ یہاں ایک خطیب کہتے ہیں کہ چونکہ یہ جوانوں کی نفسیات ہیں، اور خواتین کی نفسیات یہ ہے کہ پوری رات مائیں رو رہی تھی، کل میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا شوہر۔ انہی میں ایک نفسیات بیان کی کربلا میں ان بزرگ صحابیوں کی نفسیات، سائیکالوجی۔ کیونکہ اگر کوئی جنگ ہو، جہاد ہو، اور اس جہاد میں بوڑھے بھی ہوں، جوان بھی ہوں، بوڑھے بھی ہوں، جوان بھی ہوں، جوان اپنی طاقت کے بھروسے آگے بڑھ بڑھ کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن
تم نے کبھی حبیب ابن مظاہر کے دل سے پوچھا؟ 90 سالہ مسلم ابن اوسجہ سے پوچھا؟ حضرت سعید ابن عبداللہ سے پوچھا؟ اس ضعیف کے دل سے پوچھا کہ شب عاشوراء آپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ بس عزیزو چلے کربلا، ان حسین کیست کہ عالم ہمیں دیوانہ یہ بود، ان شمع کیست عالم ہمیں پرواہ نہیں اوست، یہ حسین کون ہے کہ جس کی پوری دنیا دیوانہ ہے، نام حسین پہ دیوانہ۔ ان شمع کیست کی عالم ہمیں پرواہ نہیں اوست، یہ شمع کون سی ہے کہ جس پہ ہر پروانہ اپنی جان کو لٹانا چاہتا ہے۔ اے کربلا کے پروانوں تم پر سلام، اے کربلا کے عاشقوں تم پر سلام۔ ارے جہاں علی اکبر کا جذبہ دکھتا ہے، جہاں محمد کا جذبہ دکھتا ہے، جہاں قاسم کا جذبہ دکھتا ہے، رات کو شب کی تاریکی میں ایک بزرگ ہے جس کا نام سعید ابن عبداللہ ہے۔ یہ وہی ضعیف ہے، یہ وہی بوڑھا ہے جو مسلم کا خط لے کر امام کی بارگاہ میں آیا تھا۔ سعید پوری رات سوچتے ہوں گے، خدایا علی اکبر تو جوان ہے، عباس تو جوان ہے، اور محمد تو جوان ہے، قاسم تو جوان ہے، کل روز عاشوراء یہ سب حسین کا دفاع کریں گے، خدا کہیں ایسا نہ ہو یہ بوڑھا آدمی حسین کا دفاع نہ کر پائے۔ اجرکم علی اللہ، عاشقوں کی طرح سننا، عاشقوں کی طرح اس بوڑھے عاشق حسین کا عشق سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ایک مرتبہ شب عاشوراء گزری، صبح عاشوراء آئی، ابھی گھبرا رہا ہے کہ کیسے میں اپنے عشق کا ثبوت دوں، کیسے میں اپنی محبت کا ثبوت دوں۔ جیسے ہی نماز کا وقت قریب آیا، ظہر کا وقت قریب آیا، ایک مرتبہ مسکرا کے امام کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے، مولا نماز کا وقت ہو گیا۔ سعید ایسے مسکرا رہے تھے جیسے اسے منزل مل گئی ہو۔ ہاں سعید کیوں نہ مسکرائے، کیوں نہ مسکرائے، اس پروانے کو شمع پر قربان ہونے کا راستہ جو مل گیا۔ ایک مرتبہ سعید کہتے ہیں، مولا آپ نماز پڑھیے، میں آپ کی حفاظت میں کھڑا رہتا ہوں۔ بوڑھا صحابی ایک مرتبہ کھڑا ہوا، امام نے تکبیرۃ الاحرام کہی، ایک مرتبہ دشمنوں نے تیر چلانا شروع کیا، ادھر سے تیر آتے تھے، سعید دائیں جانب جھک جاتے تھے، ادھر سے تیر آتے تھے، سعید بائیں جانب جھکتے تھے، اور آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کرتے تھے، خدایا خدایا خدا اتنی زندگی دینا، اتنی زندگی دینا کہ میرا امام نماز پوری کر لے، خدایا کوئی تیر بچ کر میرے جسم سے بچ کر میرے امام تک نہ پہنچ جائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزاداروں ایک مرتبہ لعینوں نے تیر چلانا شروع کیا، سعید نے اپنے
اپنے بدن پہ تیروں کی بارش کو روکا. ایک مرتبہ ادھر امام نے نماز تمام کی، سعید گر کے زمین پہ گرے. سعید نے ایک مرتبہ امام کے چہرے کو دیکھا. سعید نے امام کے چہرے کو دیکھا اور ایک مرتبہ امام سے جملہ کہا، اوفیت یا ابا عبداللہ، ابا عبداللہ یہ بتائیے، مولا یہ بتائیے میں نے آپ سے وفا کی پوری کی یا نہیں. ایک مرتبہ سے امام کہتے ہیں، اے سعید واللہ تو نے ایسی وفا نبھائی تو مجھ سے پہلے جنت میں جائے گا. ایک مرتبہ سعید کا جملہ سنیے، کہتا ہے مولا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی سرانے میرے آگے بیٹھا ہے. امام کہتے ہیں سعید سلام کر، تیرے سرانے میرے نانا رسول خدا آئے ہیں. سعید ایک مرتبہ کہتا ہے مولا میری دائیں جانب شاید کوئی ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی آگے بیٹھا ہے. ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں سعید سلام کر، یہ میرے بابا علی مرتضیٰ آگے بیٹھے. ایک مرتبہ سعید کہتا ہے مولا مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ میری بائیں جانب آگے کوئی بیٹھا ہے. امام کہتے ہیں سعید سلام کر، میرے بھائی حسن مجتبیٰ آئے ہیں. عزیزو ایک مرتبہ سعید نے کہا مولا مجھے اب محسوس ہوا میری قدموں کی جانب کوئی آگے بیٹھا ہے. امام نے کہا سعید قدموں کو سمیٹ لے، میری ماں فاطمہ زہرا جنت سے تیرے استقبال میں آئی ہے. بوڑھا عاشق حسین رو کے مجھ کو بھی بتائیے بابا کدھر گئے، آتے نہیں نظر کہیں مجھ سے بچھڑ گئے، مجھ کو
گئے مجھ کو پھوپھی بتائیے بابا کدھر گئے مجھ کو پھوپھی بتائیے بابا کدھر گئے فریاد کی یتیم یوں کرتی تھی میں غربت میں اپنے بابا کی روتی تھی میں زینب سے بار بار یہ کہتی تھی قید ستم میں اس طرح کیوں چھوڑ کر گئے مجھ کو پھوپھی بتائیے بابا کدھر گئے مجھ کو پھوپھی بتائیے بابا کدھر گئے ہائے تماچے کانوں سے گوہر بچھن گئے چھینی یوں نے چادر قیدی بھی بن گئے ظلم و ستم نے گھیرا ہے خوشیوں کے دن گئے ہو کر اسیر بلبے میں ہم در بدل گئے مجھ کو پھوپھی بتائیے بابا کدھر گئے مجھ کو پھوپھی بتائیے بابا کدھر گئے پانی کی آس چھوڑ دو بچوں سے یہ کہا دیکھو علم پورا سے خیمے میں آ گیا امر ہمارے مر گئے پانی نہیں ملا کوزے ہمارے خالد اشکوں سے بھر گئے مجھ کو پھوپھی بتائیے بابا کدھر گئے مجھ کو پھوپھی بتائیے بابا کدھر گئے مقتل میں جا کے کوئی بھی واپس نہ آ سکا جلتی زمین پہ سب کا تلاشا پڑا ہوا ابن حسن کا لاش بھی پامال ہو گیا لیلا سے روٹھ کر علی اکبر بھی مر گئے مجھ کو پھوپھی بتائیے بابا کدھر گئے مجھ کو پھوپھی بتائیے بابا کدھر گئے کرسی نشین عزیز تھا دربار تھا سجا قیدی تھے ہم بنے ہوئے بے وقنا اور تھا بیمار تھا کھڑا ہوا خاموش ایک جان ظلم و ستم یزید کے حد سے گزر گئے مجھ کو پھوپھی بتائیے بابا کدھر گئے مجھ کو پھوپھی بتائیے بابا کدھر گئے ظلم و ستم کرا بھی نہ سہ پائی یتیمہ زندہ سے رہا ہو کے نہ جا پائی مدینہ ہے اب بھی عزا شام کے زندہ میں سکینہ صغرا سے جا کے ملنے کے ارمان بکھر گئے مجھ کو پھوپھی بتائیے بابا کدھر گئے مجھ کو پھوپھی السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علی حسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء
السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس. السلام عليك يا مغيث الشيعة والضوان في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا أبا الحسن اليقظ الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والسلوان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزبورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.